اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اچھا خیال، اچھا نیک ارادہ تمہارا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک برا بد خیال تمہارا ایک جن پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، ذرا اسے الٹ کر کے دیکھ لو تو سمجھ آ جائے گی کہ جنات کیا ہیں، شیطان کیا ہے، یہ اترنے والے خیالات کیا ہیں جو تمہاری خواہش کے حساب سے تم پر اترنے لگتے ہیں۔ رب نے کہا سچ بولو، تو جب تم نے اس کا الٹ کیا تو بن گیا جھوٹ۔ بات ایک ہی تھی، اگر اس کا صحیح پہلو بیان کیا کہ جیسے وہ ہے تو پھر ہے سچ، اور اگر اس کا وہ پہلو بیان کیا جو اس میں ہے ہی نہیں، بالکل مخالف، تو پھر ہے جھوٹ۔ سچ کا حکم رب نے دیا، جھوٹ کا حکم تمہاری خواہش نے دیا۔ تو یاد رکھو کہ خواہشات بت ہیں، بت وہ پتھر ہیں جنہوں نے انسان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ تمہاری ایک ایک خدا کے حکم کے خلاف کی ہوئی خواہش وجود لے کر تمہارے ساتھ جلے گی، عذاب کا شکار ہوگی۔ ابلیس سے شیطان بنے اور آدم سے انسان بنے۔ اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، یعنی جسم کے ساتھ بھی اور شعور کے ساتھ بھی، قول کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی۔ جسم بھی وہ کام کرے جو رب کا حکم ہے، جو اس نے کرنا ہے، جس کے لیے بنایا گیا ہے، اور عقل بھی اسی کام کی تائید کرے نیت سے جو رب کا حکم ہے، خلوص کے ساتھ۔ صرف اپنے جسموں کی خواہشات کے پیچھے مت لگو، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کی دشمن ہیں، تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو کون ہے شیطان؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ تو پھر خواہش نفسانی جسم کی خواہشات جو رب کے حکم کو رد کر دے، تو شیطان کی عبادت مت کرنا، اپنے جسم کو مت پوجنا کہ اس کی ہر آرزو پوری کرتے جاؤ۔ تو بھلا تم نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا۔ خواہش کا بندہ بن گیا کیا مطلب؟ بندہ تو انسان رب کا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ بندہ تو عبادت کرتا ہے اپنے رب کی، اس کی ہی مانتا ہے۔ تو کیا تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ تو تم بن گئے پھر اپنی خواہش کے بندے، خواہش کو رب بنا لیا۔ تو شیطان پھر کون ہے؟ جسم ہے، اس کی خواہشات ہے کہ اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہوا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ جسم نے دل میں تمنا جگا دی کہ لوگوں سے تعریف سننی ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک جانیں، میری عزت ہو، لوگوں میں
تو اس نیت سے پیسہ خرچ کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جائے، اپنے کام کی داد وصول کی جائے، تو یہ سب کس لیے کیا؟ اس جسم کے لیے کیا۔ رب کی رضا کے لیے کیا ہوتا تو نیت یہ نہ ہوتی۔ رب تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ تو اور کہو کہ پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے اکسانا؟ طبیعت کا مائل ہونا گناہوں کی جانب، غیر اخلاقی حرکتوں کی جانب، کہ جو تانے دینے والا، چغلی کھانے والا ہے۔ تو ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ تو شیطان کی راہ میں لڑنے والے، اپنے جسمانی مفادات کے لیے کوشش کرنے والے، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ یہ تمہاری جسم کی خواہشات، یہ حسد، یہ لالچ، یہ جھوٹ، یہ بے ایمانی، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ دھوکہ دہی، یہ سود، یہ کنجوسی، یہ بغض، یہ فضول خرچی، یہ پیسے کو جمع کر کر کے گن گن کر رکھنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ خود غرضی کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، اس طرح کے سب نفسی کام شیطان کے ساتھی ہیں۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ، تو تم ان سے لڑو، ان جسمانی خواہشات سے لڑو، کہ یہی بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں۔ ابھارا تو خواہشات پہ جاتا ہے، اور ابھارتی ہیں ہمارے جسم کی بے جا ضروریات، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو کھانا صرف پیٹ کی بھوک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوراک روح کی بھی ہے۔ تو ایسا کوئی عمل مت کرو جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہو۔ تو شیطان یہ جسم اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، وہی دوست جن کا ذکر اوپر ہوا، وہ خواہشات جو تمہیں ابھاریں لالچ پہ، عداوت پہ، اور تم سے یہ آرزویں لڑتی ہیں، تمہیں مجبور کرتی ہیں کہ تم کر گزرو، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر گزرو۔ تو تم اپنے جسم کی خواہش کو مت مانا کرو، ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کوئی ناجائز خواہش جو رب نے منع فرمائی تم اسے مت ماننا کہ تم نے اس خواہش پہ عمل کر لیا۔ اگر جس کو رب نے منع کیا تو وہ طریقہ اختیار مت کرنا جسے رب نے منع فرمایا، تو شیطان کو اپنے جسم کو پوجنے لگو گے۔ بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ سب انسانی خواہشات ہی ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ تو اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے
جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس خواہش نے آدم اور حوا کو بہشت سے نکلوا دیا اور کپڑے اتار دیے۔ کون سے کپڑے؟ وہ پرہیزگاری کا لباس، وہ جنت کا لباس جس میں وہ تھے، اور وہ لباس جس کا اس دنیا میں رب پاک نے تمہیں حکم دیا کہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، اور وہی پہن کر تم دوبارہ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو آدم اور حوا کو بہشت سے نکلوا دیا اور انہیں نفس کا لباس پہنا دیا گیا، لباس جسم کا آزمائش میں لا کھڑا کیا گیا۔ تو تمہارا جسم اور اس کی خواہشات تمہیں یعنی تمہارے شعور کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمہاری عقل پہ گھیرا ڈال رکھا ہے اور تم انہیں نہیں سمجھ پاتے، نہیں دیکھ پاتے۔ جہاں سے وہ تم پہ حملہ کر رہے ہیں تم میں ہی موجود ہیں۔ تو جسم کے پجاری، شیطان کے پجاری وہی لوگ ہیں جو خواہشات کے مارے ہوئے ہیں، جنہیں اپنے جسم سے بڑھ کر، اپنے جسم کی ضروریات سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو جس شخص کو رب پاک نے شعور دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، جب اس نے توجہ شعور سے جسم کی جانب کر لی تو اس کی خواہشات کو جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا اور سچی راہ کھو بیٹھا۔ تو کیسے بچنا ہے اپنے ہی جسم کی گمراہی سے؟ کیا بتایا رب پاک نے کہ اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب بھی تمہارے دل میں کوئی دنیاوی آرزو اٹھے تو کیونکہ ابھی ہمارا ٹھکانہ اس جسم میں ہے، تو جب بھی یہ جسم کوئی خواہش کرے تو اللہ کی پناہ مانگ لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی شعور سے کام لینا اور غور کرنا کہ یہ خواہش رب کے حکم کے خلاف تو نہیں۔ تو بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب تم اپنی خواہش کو رب کے حکم کے دائرے میں دیکھو، غور کرو، تو پھر اسے پورا کرو، تو رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ رب پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت پرہیزگاری کی ہے، کسی گناہ سے بچنے کی ہے جو رب نے منع فرمایا، تو تم غور کر لینا۔ جسم میں پیدا ہونے والی خواہش پہ اگر رب کے حکم کے خلاف ہے تو نیت کر لینا کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، تو رب تمہارے من کی آنکھیں کھول دے گا۔ تم اس کام کو جو رب کی مرضی کے خلاف ہے پھر آسانی سے چھوڑ سکتے ہو۔ تمہیں اس سے لڑنا نہیں پڑے گا، کیونکہ انسان کا اپنے رب پہ ایمان اس کا سب سے بڑا مددگار ہے۔ تو جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے، تو آسمان سے نازل ہوا علم شعور پہ جس نے دل کو مضبوط کر دیا، اور جو جسمانی نفسانی خواہشات کے ناپاک خیالات اتر رہے تھے ان کا اثر زائل ہو گیا۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو، پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے
اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے یعنی کسی جسمانی آرزو سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ تو جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنا صرف تلاوت کے دوران ہی نہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے کسی بھی حکم کو کرنے کے دوران غور کرنا کہ یہ کام، اس کام کے پیچھے نیت کوئی جسمانی مفاد کے لیے تو نہیں، کوئی نیکی اس لیے تو نہیں کرنے جا رہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، تعریفیں کریں، یا نیکی اس لیے کی جا رہی ہے کہ رب پاک کی مخلوق کی خدمت اس کی خالص رضامندی کے لیے کرنے کی نیت ہے۔ تو نیک کام کرنے سے پہلے بھی جسمانی لالچ کو دور رکھ کر اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے، ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو شیطان کیسے وسوسہ ڈالے۔ تو یہاں تکلیف انہیں ان کے جسم سے ملی، کسی جسمانی خواہش کے تحت، جس کا علاج رب پاک نے دیکھیے کہ کیا فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اب بیان کے آخر میں ایک مزید آیت اور ایک روایت کو دیکھیے کہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اور شہر میں لوگوں کی بے خبری کے وقت داخل ہوا، پھر وہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک اس کی جماعت کا تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے جو اس کی جماعت کا تھا اپنے دشمن پر اس سے مدد چاہی، تب موسیٰ نے اس پر مکہ مارا، پس اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ تو شیطانی حرکت ہے، بے شک وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو یہ شیطانی حرکت کیسے ہوئی، یعنی جسمانی خواہش پہ عمل کیسے ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کسی سے مخفی نہیں کہ ایک لڑائی میں ایک کافر پر آپ نے قابو پا لیا، اس نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ بات کیا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں غصہ آتا اور مجھے قتل کر دیتے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محض رضائے حق کے لیے تلوار پکڑی ہے، میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں، اپنے نفس کے بدلے کے لیے مامور نہیں ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، اپنی خواہش کا شیر نہیں ہوں، چونکہ میرے منہ پر تو نے تھوکا ہے، اس لیے اب اس لڑائی میں نفس کا دخل ہو گیا، جسم کا دخل ہو گیا، اخلاص جاتا رہا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ میرا کام اخلاص سے خالی نہ ہو۔ جب اس جنگ میں ایک علت پیدا ہو گئی جو اخلاص کے منافی تھی تو میں نے تلوار کا روکنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کافر حضرت کا یہ جواب سن کر مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ شیطانی حرکت ہے اسی وجہ سے تھا کہ وہ کام انہوں نے اپنی قوم کے بندے کی مدد کے لیے تو کیا، مگر اپنی نفسانی خواہش کے تحت، انا کے تحت، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ عمل تو محض انا کی خاطر ہوا، اپنی جسم کی خواہش کی خاطر ہوا،
تو یہ شیطانی یعنی جسمانی حرکت ہوئی، اور جسم تو انسان کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے ہی ابھارتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔